کہ قوم کے لوگوں، تمہارا حال یہ ہے کہ تم ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہو، لیکن ان کی بات کو ماننے پر تیار نہیں ہو۔ انہوں نے اللہ کو اپنا اکیلا مالک مان کر توحید کا راستہ اختیار کیا تھا۔ وہ اپنے مالک کو اپنا آقا مانتے تھے، اپنا خالق مانتے تھے، اپنا پروردگار رب مانتے تھے، اپنا حاکم اور اپنا مالک کر جانتے تھے۔ اس کے سامنے جھکتے تھے، حاجتوں میں اس کو آواز دیتے تھے، اور اس کی بندگی میں کسی اور اس کی مخلوق کو ساتھی اور شریک نہیں بناتے تھے۔ اور تمہارا حال قوم کے لوگوں یہ ہو گیا ہے کہ اللہ کو بھی تم مانتے ہو کہ آسمان کا مالک وہ ہے، لیکن اس کے بندوں کو تم نے بانٹ دیا ہے کہ یہ اس کے محبوب ہیں۔ کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی روزی کے دروازے کھولتا ہے، کوئی بیمار کو شفا دیتا ہے، کوئی دشمن سے بچاؤ کرواتا ہے، کوئی ایسا ہے کہ اگر خوش ہو جائے تو نیاز کر دیتا ہے، اور اگر ناراض ہو جائے اس کی سیوا اور بندگی نہ کی جائے تو وہ برباد کر ڈالتا ہے۔ وہ مسئلہ جو اس وقت تھا وہی آج مسئلہ ہے کہ یہ مسلمان نماز اور روزہ اور حج اور زکات تو قریب قریب اسی طرح سے کرتا ہے جیسے 1400 برس پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے بتایا تھا۔ گویا جسم زندہ ہے لیکن روح اس کی بن گئی، کیونکہ روح ہے وہ ایمان ہے، اور آج ایمان باقی نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے اگر ایمان صحیح نہ ہو تو نہ نماز انسان پر فرض ہے، نہ روزہ، نہ حج اور نہ زکات۔ ایسا شخص دن رات نمازیں پڑھے، روزوں پر روزے رکھے اور حج پر حج کرے، زکات کے لیے تجوریوں کے منہ کھول دے، لیکن کبھی وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا، ہمیشہ آگ میں رہے گا اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں۔ اگر وہ اللہ کے بندوں کو داتا سمجھتا ہے، دستگیر پکارتا ہے، غوث کا نام دیتا ہے، مشکل کشا ہے ان کو اگر حاجت پڑ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو آواز دے کر ان سے مدد چاہتا ہے، اور اگر اولاد ہو جائے تو اس کا نام رکھتا ہے کہ اس حضرت نے دیا ہے اور اس دربار کی کارفرمائی اور اس کی عنایت ہے۔ تمہاری فرماتا ہے کہ ایسے لوگ اگر نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، حج اور زکات والے بھی ہوں، لیکن یہ عاملۃ الناصبہ ہے، انہوں نے زندگی میں عمل کیے ہیں اور ناصبہ ہے، تھک بھی گئے، لیکن انجام ان کا ہوگا تصلیٰ نار الحامیہ، جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے جھونک دی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، آج بہت سی خرابیاں ہیں، کہیں گانے بجانے ہو رہے ہیں، کہیں سنیما اور VCR ہے، کہیں جوا ہے، کہیں شراب ہے، کہیں آبادی اور بدعمالی ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، یہ بہت بری ہے۔ اللہ کے قانون کے لحاظ سے اللہ نے ان کو منع فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا ہے اور ان کی سزائیں بیان کی ہیں، اس دنیا میں کیا سزا ہے اور آخرت میں کیا۔ تو ان چیزوں کی سے بھی بچنا چاہیے۔
سزا دوں گا یا اس میں تخفیف کر دوں اپنی رحمت سے، لیکن آخر کار میں ان گناہ گاروں کو کیونکہ ایمان کے ساتھ میرے پاس آئے ہیں، مشرک نہیں تھے، کافر نہیں تھے، ملک نہیں تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھ کر اس کا اعلان تھا، اس لیے ایک نئے دن کو میں جنت میں پہنچا دوں گا تو سارے جنتیوں کی طرح سے اب یہ وہاں جنت کے وارث اور مالک بنا دیے جائیں گے۔ اب ہمیشہ ان کی بات چلے گی، ان کا کہا ہوگا، اب ان کی کسی خواہش میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے گی۔ ان کی ایک ایک جنت ہوگی جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ یہ تو مالک نے ان گناہ گاروں کے لیے کہا کہ ان کا ایمان خراب نہیں ہے، لیکن قرآن میں مالک نے فرمایا کہ فرق کر لو ایک تم کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ جن کے اعمال بہترین ہوں اور ایسے اعمال کوئی نہ کر پائے، جیسے کہ 18 نبی ہے سورہ الانعام میں مالک نے ان کا نام لے کر بتایا کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا، اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہے، سارے لوگوں کا نام 18 انبیاء کا نام بنا۔ مالک نے پھر فرمایا کہ ان کے اعمال کا کوئی مقابلہ غیر نبی کر سکتا ہے، اور تم کہہ دو کہ غیر نبی ایسے اعمال نہیں لا سکتا، لیکن سنو ایمان کی خرابی کا حال یہ ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر ان میں سے بفضل محال انبیاء شرک نہیں کرتے، رسولوں سے یہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن تم کو سمجھانے کے لیے اگر ان میں سے ایک بھی ایسا ہوتا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا، کبھی پیر پھسلتا اور وہ اپنے سے پہلے کسی نبی یا ولی کو پکار دیتا، اس کے گھر میں مدتوں کے بعد اولاد ہوتی اور وہ کہتی کہ یہ ولی بخشے اور یہ نبی اور رسول بخشے۔ اگر دنیا میں کوئی خوشی کا موقع آتا اور وہ نظر و نیاز کر کے کسی نبی یا کسی ولی اس سے پہلے گزر چکا ہے جو اس کا بزرگ تھا، اس کی نظر و نیاز کر کے اس کی عبادت کا ثبوت دیتا، تو مالک فرماتا ہے تو یہ انبیاء جو 18 انبیاء ساری دنیا میں سب سے بدریدہ میرے بندے ہیں، اگر ایک شرک کوئی کر کے مر جاتا بغیر توبہ کے تو ان کے سارے اعمال میں مرد کر جاتا، برباد ہو جاتے، اور ذرہ برابر ان کی ٹولی میں ایک ریزہ بھی نہ ہوتا ان کے اعمال۔ اور یہی بات مالک نے قرآن میں سورہ الزمر میں ارشاد فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے سب سے محبوب بندے، سب سے محبوب رسول ہیں،
تم ہمارے رسول ہو، لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے لئن اشرکت لفرض محال، اگر تم بھی کوئی شرک کر رہے ہو، وہ ذات کا شرک ہو، جیسے آج مسلمان بنا رہے ہیں کہ اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے، کہتے ہیں اللہ نور کا ہے، مالک فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، میری تو کوئی مثال نہیں ہے، اور نور کو اور تاریکی کو میں نے پیدا کیا، تو فرمایا گیا وہ ذات کا شرک ہو، جیسے عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، یا یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، عیسائی حضرت عیسیٰ کو کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے، ان کے ساتھ ذات میں ساتھی بناتے تھے، اور جیسے آج یہ جو مسلمان ان کے بڑے بڑے لوگ ہیں، چاہے مجدد الثانی ہو، چاہے اشرف علی تھانوی ہو، یا جو بھی، اس نے سب کو بات کی، انہوں نے سب کو بات کر دیا ہے، پرانے مشرکوں کافروں کو پیچھے چھوڑ دیا، اور ذات کے شرک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بنا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کے ٹکڑے ہیں، اور یہ بشر کی طرح سے اپنے ماں اور باپ کے ذریعے سے پیدا نہیں ہوئی۔ تمہاری فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مبرد محال اپنی قوم کی آواز میں آواز ملا کر کبھی یہ پکارتے منات اور عزا اور سب، یا یہ کہتے کہ ہاں یہ اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، تو سارے اعمال کے برباد ہو جائیں گے، اور ہمارے پاس جب آئیں گے آپ کی جھولی میں کچھ بھی نہیں، یا آپ کسی کو امانت دے دیں، مصیبت اور مشکل کے وقت اللہ کے علاوہ نوح بابا کو پکارتے، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں دیتے، تب آپ کے ساتھ بھی یہ عمل ہو سکتا ہے۔ شرک ایسی نجس بیماری ہے، ایسی تعلیم ہے کہ اس کی کوٹ سے ہمیشہ نجاست پیدا ہوتی ہے، یا آپ کا خیال یہ ہو جائے، عقیدہ یہ بن جائے کہ قوم کے جو بزرگ اور دربار والے ہیں ان کو ہر چیز کی خبر ہے، آج بتائیں، یا کسی ایک کے لیے آپ کا یہ خیال ہو جائے کہ یہ اولاد سے گود بھر سکتے ہیں، یہ داتا ہے، یہ نوازتے ہیں، یہ دستگیر ہے، مشکل کے وقت ہاتھ پکڑتے ہیں، یہ عورت پر یا نفس ہے، یہ مشکل میں پکارا جائے، اس مشکل کو اللہ نے ڈالا ہے، یہ آ کر اس مشکل کو دور کر دیں گے، یہ اس سے بڑے طاقتور ہے، یہ مشکل کشا۔ فرمایا اگر کوئی آپ کی خوشی کا وقت آ جائے تو کسی اور کی نظر نیاز کر دے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے نام ہیں، اور نام کسی اور ذات کو اس کے بندوں میں سے آپ دینے کے بعد پھر یہ سمجھیں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ نے آپ کو اوپر رحمت فرمائی ہے، کوئی بات نہیں، فرمایا نہیں لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، سورہ نور میں مالک فرماتا ہے آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے،
یہاں کی ذلت اور رسوائی کے بعد جب ان عقائد کے اوپر پوری امت کی اکثریت کا عقیدہ ہے، یہ جب اس دنیا کی ذلت کے بعد آپ بند کرتے جائیں گے تو قیامت تک کے لیے صبح و شام آپ کی عذاب اور اللہ کی الرناک دردناک مصیبت میں اعلان کی گئے. کیونکہ میرے پیارے بھائیو، یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس بیان کے اندر جن باتوں پر زور دیا گیا ہے میں اس کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ مشرک قوموں نے اپنے بڑوں کو بڑا ماننے کے باوجود، نیک لوگوں کو خاص کر اپنا رہبر اور لیڈر ماننے کے باوجود ان کی بات نہیں مانی ہے. مشرکین مکہ کا سب سے بڑا جرم یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کے طریقے پر ہیں، لیکن ان کا طریقہ بالکل بھول چکے تھے اور یاد دلانے کے باوجود اس طریقے کی طرف آ نہیں رہے تھے، بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ہر دور کا مشرک اسی طرح کرتا ہے. آج کے دور کے جتنے یہ فرقے ہیں، مسلک ہیں، یہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اپنا رسول مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں، آخری کتاب مانتے ہیں جو ان کے اوپر نازل ہوئی، لیکن بات نہیں مانتے ہیں، ان کے طریقے پر نہیں چلتے ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور پھر اس دور کے اندر جو توحید کی دعوت اٹھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اس کے اندر بھی یہی بات آ گئی دوبارہ کہ ان کے جو امیر تھے محمد حنیف صاحب، انہوں نے 2017 کے اندر ان کے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی، سجدہ تعظیمی کا شرک لے کے آ گئے، تو بلکہ 2-3 شرک اور ان کے اندر آ گئے. تو جب ان کے سامنے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں رکھی گئیں، بیان رکھے گئے، سوال و جواب رکھے گئے کہ وہ تو اس پر زور دیتے رہے، بحثیں کرتے رہے کہ خاندان یعقوب علیہ السلام نے سجدہ شکر کیا تھا اللہ کو، اور پھر کھول کھول کر ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو تمام انبیاء کو یہی تعلیم دی گئی تھی، انہوں نے آگے لوگوں کو یہی تعلیم دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی رکوع کے لائق نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے سجدہ، کسی اور کو یہ حق نہ دینا. اور اگر ایک شرک کر کے بھی تم مر گئے تو پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی تمہاری بربادی ہے، تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. تو اس طرح ان کو سمجھایا، لیکن یہ معافی مانگنے کی بجائے یہ اپنی ضد اور انا کی وجہ سے اس مشرکانہ عقیدے کے اوپر ڈٹ گئے اور جماعت کی اکثریت کو اپنے ساتھ ملا لیا اور مساجد کے اوپر قبضہ کر لیا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی. بالکل اسی طرح جس طرح ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے اندر کمال عثمانی نے مساجد کے اوپر قبضہ کیا تھا، اسی طرح محمد حنیف صاحب نے بھی مساجد کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اپنے مقلدین کے ساتھ، اور ایمان عقیدے کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بالکل ان کے ساتھ بھی وہی، ان کا انجام وہی ہوگا جو پہلے مشرکین کا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں بس ایک ہی فیصلہ ہے کہ دیکھنا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، بس تمہارے رب کا یہ آخری فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، کسی اور کے رکوع اور سجدے نہیں ہوں گے، کسی اور کی پکاریں نہیں ہوں گی، نظر و نیازیں نہیں ہوں گی، واسطے وسیلے نہیں ہوں گے، رکوع اور سجدے نہیں ہوں گے، ایک بھی نہیں ہوگا. یوسف علیہ السلام سجدے کے لائق نہیں ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لائق نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جب سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی نبی سجدے کے لائق نہیں ہے. سجدے کے لائق صرف اللہ ہے، یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے سامنے سجدے کیے جائیں، رکوع کیے جائیں. ہمیں اسی آزمائش کے اندر ڈالا گیا ہے. تو یہ معاملہ اللہ کے بندوں، غور و فکر کرو. بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا، اب کیا کیا جائے. 7 سال ہو گئے ان کو سمجھا رہے، نہیں سمجھ رہے، لہٰذا ان سے برات اور بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے. جماعت کو دوبارہ منظم کیا گیا ہے، کمال خان صاحب کو امیر بنایا گیا ہے، اور ان کو بس ان کے ساتھ تعلق صرف دعوت کا ہے کہ دیکھو بات مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو اپنا نقصان کرو گے. اور خاص کر پیچھے چلنے والے لوگوں کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے اپنی آخرت ہمیشہ کے لیے برباد نہ کرو، ورنہ وہاں جا کے ایک دوسرے کے اوپر لانتیں بھیجو گے، واپسی نہیں ہو.